وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین، آمین الی غیر النہایہ۔ بعد توحید کی متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، آئیے کچھ عرض معروف کرنے سے پہلے ہم اور آپ تمامی حضرات مل کر سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ اور خدا کے بندو سنو خدا کی قسم، خدا کے بندو سنو خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا، جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا۔ اور اس شعر پہ علی کا دیوانہ مچل جائے گا کہ علی کے بچے اگر اجازت نہیں دیں گے، علی کے بچے اگر اجازت نہیں دیں گے، کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا، باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ اور آگے اللہ فرماتا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ تاریخ کے اوراق پلٹ کر کے دیکھیں، ہمارے بزرگ حضرات صرف یہ بات نہیں جانتے، ہمارا نوجوان بھی جانتا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ سنی کا بچہ یہ جانتا ہے کہ اجمیر کی سرزمین پر خواجہ غریب نواز نے انا ساگر کو ایک کاسے میں سمایا تھا۔ خواجہ غریب نواز نے کیا کہا تھا کہ اے میرے مرید، یہ کاسا لے کر کے جاؤ اور انا ساگر سے کہہ دینا کہ اے انا ساگر تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ تو جیسے ہی مرید نے کہا کہ اے انا ساگر تمہیں خواجہ غریب نواز نے بلایا ہے، انا ساگر کا سارا پانی ایک کاسے میں سمٹ آیا۔ اب بات سمجھ میں نہیں آتی کہ خواجہ غریب نواز امام حسین کے خاندان کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹے، ان کی طاقت کا عالم یہ کہ انا ساگر کو ایک کاسے میں سما دیں۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے پرپوتے کے اندر یہ طاقت تھی کہ انا ساگر کو ایک کاسے میں سما دیا، تو پھر امام حسین نے میدان کربلا کی سرزمین پر پانی کو اپنے پاس کیوں نہیں بلایا؟ اگر وہ چاہتے، جب ان کے پرپوتے کا عالم یہ کہ انا ساگر کو ایک کاسے میں بلا لیں، تو پھر نہر فرات کے پانی کو امام حسین نے اپنے پاس کیوں نہیں بلایا؟ تو مسلمانوں، اس میں دو باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات، کربلا کی سرزمین پر صبر تھا۔ کیا تھا؟ صبر تھا۔ مسلمانوں، اگر چاہتے امام حسین پانی کے محتاج نہیں تھے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ پل میں کفار کی گردن مروڑ سکتے تھے، پل میں کفار کی گردن مروڑ سکتے تھے، رخ جدھر چاہتے دریا کا موڑ سکتے تھے، پل میں کفار کی گردن مروڑ سکتے تھے،
رخ جدھر چاہتے دریا کا موڑ سکتے تھے، امتحان رب کو تھا منظور آل احمد کا، ورنہ وہ سورج سے بھی پانی نچوڑ سکتے تھے۔ امتحان رب کو تھا منظور آل احمد کا، ورنہ وہ سورج سے بھی پانی نچوڑ سکتے تھے۔ تو مسلمانوں، تم کشمکش میں نہیں پڑنا، کربلا کے تپتے ہوئے ریت پر اسلام بچانا تھا، اسلام بچانا تھا۔ امام حسین نے صبر کر کے اسلام بچایا اور اجمیر کی سرزمین پر کرامت دکھا کر کے اسلام پھیلانا تھا، اس لیے خواجہ غریب نواز نے کرامت دکھا کر کے اسلام پھیلایا اور کربلا کے سرزمین پر فاطمہ کے لال نے صبر کر کے اسلام بچایا ہے۔ مسلمانوں، وہاں بچانا تھا اور یہاں پھیلانا تھا، تو وہاں بچانے کے لیے امام حسین نے صبر کیا اور یہاں پھیلانے کے لیے خواجہ غریب نواز نے کرامتیں دکھائیں۔ برادران ملت اسلامیہ، حسن و حسین کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، الحسن والحسین سیدہ اشباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک صحابی کا عقیدہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں کہ ایک صحابی کس طریقے سے حسن و حسین سے محبت کرتا ہے۔ امام حسین کے بچپنے کا عالم ہے۔ امام حسین کے ساتھ حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ کھیل رہے تھے۔ کھیلتے کھیلتے ایک باغیچے کے اندر پہنچے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت پہ چڑھ گئے اور کھجوریں توڑ توڑ کے کھانے لگے۔ امام حسین نے کہا، عبداللہ مجھے بھی کھجوریں دو۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ پکی کھجوریں کھا لیتے اور جو کچی کھجوریں تھیں امام حسین کے لیے گرا دیتے۔ بچوں کے اندر چڑ ہوتا، امام حسین کو چڑ پیدا ہوئی۔ امام حسین نے کہا، اے میرے نانا کے غلام کے لڑکے، تو پکی کھجوریں کھا رہا ہے اور مجھے کچی کھجوریں دے رہا ہے۔ اتنا جیسے ہی سنا عبداللہ نے کہ میرے نانا کے غلام کے لڑکے ایسا کہا امام حسین نے، فوراً روتے ہوئے درخت سے نیچے اترے اور روتے ہوئے اپنے باپ عمر فاروق اعظم کے پاس پہنچے اور کہا، ابا حضور، امام حسین نے ہمیں کہا کہ میرے نانا کے غلام کے لڑکے۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک صحابی کا عقیدہ دیکھو کہ نبی کے اہل بیت سے محبت کیسی کرتا ہے۔ عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں، اے بیٹا عبداللہ، کیا امام حسین نے ایسا کہا ہے کہ میرے نانا کے غلام کے لڑکے؟ کہا، ہاں ابا حضور، اسی طریقے سے کہا ہے۔ عمر فاروق اعظم نے کہا، عبداللہ تم میرے ساتھ چلو۔ حضرت عبداللہ کی انگلی پکڑ کر کے حضرت عمر فاروق اعظم امام حسین کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا، اے امام حسین، اے نبی کے نور نظر، کیا آپ نے ایسا کہا ہے کہ میرے نانا کے غلام کے لڑکے؟ امام حسین نے کہا، ہاں، میں نبی کا نواسا ہوں، میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، میری زبان سے نکلی ہوئی بات پتھر کی لکیر ہے۔ جیسے ہی اتنا کہا امام حسین نے فوراً ایک کاغذ اٹھایا حضرت عمر فاروق اعظم نے اور کہا، اے امام حسین، اب اسی بات کو اسی کاغذ پر لکھ دیں۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین نے فوراً قلم اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس قلم سے کاغذ پہ لکھ دیا، میرے نانا کے غلام کے لڑکے۔ اب ایک صحابی کا عقیدہ دیکھو، جیسے ہی امام حسین نے اتنا لکھا، فوراً وہ رکا اور وہ کاغذ حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے ہاتھ میں لیا اور لینے کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ کو دے دیا اور کہا، بیٹا عبداللہ، یہ کوئی معمولی کاغذ نہیں ہے۔ کہا، ابا حضور، یہ کاغذ ہی تو ہے، لیکن عمر فاروق اعظم کا عقیدہ دیکھو۔ کہا، بیٹا، یہ کوئی معمولی کاغذ نہیں ہے، ارے جب نبی کے نواسے نے کہہ دیا میرے نانا کے غلام کے لڑکے، تو بیٹا یہ تمہارے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ ہو گیا۔ مسلمانوں، یہ عقیدہ ہوتا ہے ایک صحابی کا نبی کی اہل بیت کے لیے۔ امام حسین کی ولادت آپ حضرات ملاحظہ فرما لیں کہ حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آ گیا ہے، آپ کے جسم کا ایک حصہ کٹ کے میری گود میں آ گیا۔ سرکار، جیب سے میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میں ڈر سی گئی ہوں، یا رسول اللہ، بڑا بھیانک خواب دیکھا ہے۔ میرے آقا مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ام الفضل، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے،
تو نے بڑا پیارا خواب دیکھا ہے، بڑا اچھا خواب دیکھا ہے۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اس میں اچھی کون سی بات ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے ام الفضل، ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے گھر میرا نواسا حسین پیدا ہونے والا ہے، وہ بھی میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ چند دن گزرنے کے بعد امام حسین کی ولادت ہوتی ہے، اور جیسی ولادت کی خبر میرے آقا کو پہنچی، اللہ کے رسول اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد آپ نے کہا کہ میرے نواسے کو میرے سامنے لایا جائے۔ امام حسین کو سرکار کی گود میں دیا گیا۔ اس کے بعد سرکار نے کہا علی اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس بچے کا نام اس کے نانا مصطفیٰ ہی رکھیں گے، اس بچے کا نام اس کے نانا مصطفیٰ ہی رکھیں گے۔ اللہ کے رسول ابھی نام کی تجویز ہی سوچ رہے تھے کہ اس بچے کا میں نام رکھوں، اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا اور کہا اے جبریل جاؤ اور میرے محبوب سے کہہ دو کہ اس بچے کے پیدا ہونے پر اللہ کی طرف سے خوشی کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے اور غم کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے اس بچے کا نام حسین رکھا گیا ہے۔ مسلمانوں جس بچے کا نام حسین رکھا گیا ہو، کیا وہ بچہ پانی کا محتاج ہو سکتا ہے؟ قطعی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو امتحان تھا رب کی طرف سے۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ آئینے مشیت سے سناسا ایسا، آئینے مشیت سے سناسا ایسا، ارے جن کے قدموں میں ہو کوثر وہ ہے پیاسا ایسا۔ آئینے مشیت سے سناسا ایسا، جن کے قدموں میں ہو کوثر وہ ہے پیاسا ایسا، ارے کیوں فخر سے نہ جھومے رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا، ملتا ہے نواسا ایسا۔ اللہ کے رسول نے دھیرے سے اپنے نواسے کے کان میں اذان کے کلمات کہے، اور اذان کے کلمات کہنے کے بعد کہا اے میرے نواسے حسین یہ تیرے نانا مصطفیٰ کی آواز ہے، اس کی لاج رکھنا۔ اے میرے نواسے حسین یہ تیرے نانا مصطفیٰ کی آواز ہے، اس کی لاج رکھنا۔ برادران ملت اسلامیہ، امام حسین کی معصوم سی نگاہیں کھلی، اور کھلنے کے بعد امام حسین نے اپنی آنکھوں کو اپنے نانا جان کی آنکھوں میں ڈالا اور آنکھوں کے اشارے میں جواب دیا اے میرے نانا اگر یہ آواز میرے نانا مصطفیٰ کی ہے تو کان اس کے نواسے حسین کا ہے۔ اے میرے نانا لوگ تو قرآن خانقاہوں میں پڑھتے ہیں، اے میرے نانا لوگ تو قرآن مسجدوں میں پڑھتے ہیں، لوگ تو قرآن گھروں کے اندر پڑھتے ہیں، لیکن اے میرے نانا آپ کا یہ نواسا کل میدان کربلا کی سرزمین پر تلوار کی نوک پر بھی قرآن پڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ اسلامیہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب تک دنیا قائم رہے گی امام حسین کے نام لیوا زندہ رہیں گے، امام حسین کے ماننے والے زندہ رہیں گے۔ اور امام حسین کا نام اس لیے نہیں لیا جائے گا کہ امام حسین نبی کے گھر والے ہیں، امام حسین نبی کے نواسے ہیں، امام حسین علی کے نور نظر ہیں، امام حسین فاطمہ کے لختے جگر ہیں۔ نبی کی اہل بیت ہونا تو سعادت کی بات ہے ہی، لیکن امام حسین کا نام اس لیے بھی زندہ رہے گا کہ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، ارے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اور سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ برادران ملت اسلامیہ اس آسمان کے نیچے انسان بھی خدا کی عبادت کرتے ہیں، جنات بھی خدا کی عبادت کرتے ہیں، جنت کے اندر رہنے والے حور و غلماں بھی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے فرشتے بھی خدا کی عبادت کرتے ہیں، لیکن برادران ملت اسلامیہ دیانتداری کے ساتھ بتانا مسجدوں کے اندر نمازیں پڑھ لینا آسان ہے، گھروں کے اندر نمازیں پڑھ لینا آسان ہے، جنت کے اندر جنت کے پھل فروٹ کھا کر کے جنت کے اندر جنت کی حور و غلماں ہیں وہ نمازیں پڑھ لیں یہ بھی آسان ہے، جنت کے فرشتے نمازیں پڑھ لیں یہ بھی آسان ہے، لیکن میدان کربلا کے تپتے ہوئے ریت پر تیروں اور تلواروں کی بارشیں میں برچھیوں کی بارشوں میں نماز پڑھنا یہ دنیا کے کسی عام انسان کی بات نہیں بلکہ فاطمہ کے لال امام حسین کی بات ہے۔ حضران ملت اسلامیہ آپ دیکھیں کہ جب دریائے نیل کے اندر فرعون غرق ہوا تو فرعون کے ماننے والے تڑپ گئے کہ دریائے نیل کے اندر ہمارا بادشاہ ڈوب گیا۔ نمرود
کو एक मच्छर ने मारा, नमरूद के मानने वाले चीख उठे कि हमारा बादशाह चला गया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसी तरीके से अरब की सरजमीन पर, मक्के की सरजमीन पर जब अबू जहल मरा, जिस अबू जहल को 2 बच्चों ने कत्ल किया, अबू जहल के मरने पर अरब वाले, उसके चाहने वाले चीख पड़े कि अबू जहल मर गया। लेकिन बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, दरियाए नील के अंदर गर्क होने वाले फिरौन के मरने पर कोई रोने वाला न था, यजीद के मरने पर कोई रोने वाला न था, अरब की सरजमीन पर मरने वाले अबू जहल की लाश पे रोने वाला कोई न था। लेकिन इसी आसमान के नीचे और इसी जमीन के ऊपर 10वीं मुहर्रमुल हराम जुमा के दिन जोहर की नमाज के आईने टाइम जिस वक्त मैदान करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन की शहादत हुई है, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तारीख शाहिद है। 6 महीने तक आसमान के किनारे सुर्ख रहे हैं, कई दिनों तक बैतुल मक़दिस के पत्थरों से खून के फवारे आते रहे हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जिस वक्त फातिमा का लख्त जिगर मैदान करबला की सरजमीन पर शहीद हुआ है, आसमान वाले भी रोए हैं, जन्नत की हुरो गिलमा भी रोई है। और यहाँ तक नहीं मुसलमानों, पाकिस्तान वाले चीख उठे, इमाम हुसैन के दीवाने चिल्ला उठे, हिंदुस्तान वाले तड़प गए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इससे पता ये चलता है कि कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आइए मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला के लिए रवाना होने लगे, तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बहुत लंबे वाक़यात हैं, अगर बयान किए जाए तो टाइम कम पड़ जाएंगे। उसके पहले आप देखें, बहुत सारे खुतूत इमाम हुसैन के पास आए। इमाम हुसैन के पास ख़त क्या आते थे? हुसैन आप कूफा चले आएँ, यजीद हमारे ऊपर जुल्म सितम कर रहा है, यजीद फिस्को फाजिर है, हम उसके हाथों पे बैत नहीं कर सकते, या हुसैन आप कूफा चले आएँ, हम आपके हाथों पे बैत करेंगे। शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद इमाम हुसैन ने सबसे पहले जिसको भेजा वो इमाम हुसैन के भाई हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने 2 बच्चों के साथ कूफा की सरजमीन पे गए। और जैसे इमाम मुस्लिम कूफा में पहुँचे, कूफियों ने जौक दर जौक आपके हाथों पे बैत किया, आपके पीछे नमाज पढ़ना शुरू किया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इत्तेफाक देखिए कि जैसे ही इमाम मुस्लिम ने इतना देखा कि लोग जौक दर जौक हमारे हाथों पे बैत कर रहे हैं, फौरन इमाम मुस्लिम ने खत लिखा कि या हुसैन, कूफा के हालात अच्छे हैं, हुसैन कूफा के हालात ठीक हैं, आप कूफा तशरीफ लाएं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन खत लिखने के बाद, खत रवाना करने के बाद फिर कूफियों ने आपको धोखा दिया, और आपको धोखा देने के बाद आपको शहीद किया, आपके 2 बच्चों को शहीद किया। उधर इमाम हुसैन वहां से रवाना हो चुके हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, रात की तारीकी है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात की तारीकी में अपने बहन ज़ैनब को कहते हैं, ए मेरी बहन ज़ैनब, तुम सामाने सफ़र तैयार रखो, हमें सुबह की सफ़ेदी नमूदार होते होते निकलना है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, रात की तारीकी में आपकी बहन ज़ैनब सामाने सफ़र तैयार कर रही है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, सामाने सफ़र क्या था? चंद चटाइयाँ थीं, आपके हाथों में चंद तस्बीहें थीं, चंद खजूरें थीं। मुसलमानों, दायरदारी के साथ बताना, अगर कोई इंसान जंग करने के लिए जाता, क्या वो अपने साथ बच्चों को लेकर जाता? क्या अगर कोई इंसान जंग करने के लिए जाता, अपने घर की औरतों के लिए लेके जाता? नहीं मुसलमानों, जब भी कोई इंसान जंग करने के लिए जाता, आज लोग कहते हैं इमाम हुसैन जंग करने के लिए गए थे। इमाम हुसैन जंग करने के लिए नहीं गए थे, बल्कि इमाम हुसैन को धोखे से बुलाया गया था। अगर वो जंग करने ही जाते तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया अरब के बहादुरों की जो है टीमें लेकर के जाते। अगर वो जंग करने के लिए जाते तो अरब के पहलवानों को लेकर के जाते। पता ये चला इमाम हुसैन जंग करने के लिए नहीं गए थे। आपने अपने बहन को सामाने सफर तैयार करने का हुक्म दे दिया। आपकी बहन सामाने सफर तैयार करती हैं। इतने में इमाम हुसैन ने कहा, ए मेरी बहन ज़ैनब, चलो अपने नाना पाक के रोजे पे हाजिरी दे लेते हैं, हो ना हो फिर हमें अपने नाना जान का रोजा देखना नसीब हो कि ना हो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आपकी बहन ज़ैनब आपके साथ हैं, इमाम हुसैन हैं, आपकी छोटी सी बच्ची हजरत सकीना है, हजरत अली अकबर हैं, और हजरत ज़ैनब के 2 बच्चे औनो मोहम्मद हैं। ये सारा नूरानी काफिला रात की तारीकी में अपने नाना जान के रोजे पे हाजिरी दिया। हाजिरी देने के बाद इमाम हुसैन रज़ी
اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان کے قدموں کا بوسہ لیا اور بوسہ لینے کے بعد کہا اے میرے نانا جان آج آپ کا وہی نواسا ہے جو کبھی آپ کے انبری زلفوں سے کھیلا کرتا تھا، آج آپ کا وہی نواسا ہے جو کبھی آپ کے پشت پہ سوار ہو گیا تو آپ نے اپنے سجدوں کو لمبا کر دیا ہے۔ اے میرے نانا جان آج آپ کا نواسا آپ کی گلیاں مدینے کی گلیاں چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ اے میرے نانا جان آپ اپنے نواسے کو آپ دعائیں دیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اس کے بعد امام حسین نے اپنی آنکھوں کو اوپر اٹھایا اور دیکھا کہ کبوتر ہدہد کر رہے ہیں، کبوتر چہچہا رہے ہیں۔ کبوتروں کو دیکھنے کے بعد امام حسین نے کہا اے کبوتروں تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تم میرے نانا جان کے روزے کی زیارت کرتے ہو، ہمہ وقت طواف کرتے ہو، چکر لگاتے ہو، لیکن میں کتنا کم نصیب ہوں کہ اپنے نانا جان کا روزہ چھوڑ کر کے جانا پڑ رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، امام حسین اپنے نانا جان کے روزے پہ آخری سلامی پیش کر رہے ہیں، اتنے میں امام حسین کہہ رہے ہیں اور اتنے میں سرکار کے روزے سے آواز آتی ہے اے میرے نواسے جا میدان کربلا کی سرزمین پر اسلام کی آبرو بچانے کے لیے جا، لیکن اے میرے نواسے سنو کہ میدان کربلا کی سرزمین پر تمہارے اوپر پانی بند کیا جائے گا، کھانا بند کیا جائے گا، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے جوان بیٹے کے جو ہے اوپر گھوڑے دوڑیں گے، لیکن امام حسین میرے نواسے تم صبر کرنا، تمہاری آنکھوں کے سامنے عباس علم بردار کے بازو قلم ہوں گے، لیکن اے میرے نواسے حسین تم صبر کرنا، اے میرے نواسے تمہاری آنکھوں کے سامنے معصوم سے علی اصغر کے حلق میں تیر پیوست ہوگا، لیکن میرے نواسے تم صبر کرنا۔ برادران ملت اسلامیہ، رات کی تاریکی ہے، آپ حاضری دینے کے بعد جیسے ہی گھر پہنچے، گھر پہنچنے کے بعد آپ کی بہن پھر جو ہے سامان سفر کو باندھنے لگتی ہیں، اتنے میں اچانک تاریکی میں امام حسین پھر حجرے سے باہر نکلے، لیکن بہن زینب نے دوڑ کر کے دامن تھام لیا اور کہا بھائی حسین تم تنہا باہر کہاں جا رہے ہو؟ اللہ اکبر مسلمانوں، قربان جاؤ ایسی بہن کے اوپر جس بہن نے مدینے کی گلیوں سے لے کر کے ملک شام کے قید خانے تک اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، کروڑوں کروڑوں سلام ہو زینب کے اوپر جس نے اپنے بھائی کا اس انداز میں ساتھ دیا ہے، مدینے کی گلیوں سے لے کر کے شام کے قید خانے تک اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ قربان جاؤ مسلمانوں، بہن زینب نے دامن تھام لیا اور کہا میرے بھائی حسین تنہا تاریکی میں کہاں جا رہے ہو؟ کہا میری بہن زینب میں اپنی والدہ محترمہ کے روزے پہ حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا بھیا میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں، میں بھی اپنی والدہ محترمہ کو آخری سلام کر لیتی ہوں۔ امام حسین اپنی بہن زینب کے ساتھ اپنی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا کے قبر انور پہ پہنچی اور سلام عرض کیا امام حسین نے اور کہا اے میری والدہ محترمہ فاطمہ آج آپ کا یہ بیٹا حسین آپ کے قبر انور پہ حاضر ہے۔ اے میری ماں آج آپ کا یہی بیٹا حاضر ہے جس کو آپ نے بڑی نازوں سے پالا تھا، جس کو آپ نے قرآن کی لوریاں دے کر کے سنایا تھا، جس کے جو ہے جھولے کو فرشتے جھلایا کرتے تھے، لیکن اے میری والدہ آج آپ کا یہ لخت جگر، آج آپ کا یہ بیٹا یہ مدینے کی گلیوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ اے میری والدہ اگر آپ کے اس بیٹے سے کوئی خطا ہو گئی ہو، اگر کوئی لغزشیں ہو گئی ہو، اگر کوئی گناہ سرزد ہو گئے ہوں تو آپ کا یہ بیٹا آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہے۔ اے میری ماں اپنے اس بیٹے کو معاف کر دینا۔ اتنا سنا حضرت فاطمہ الزہرا نے کہ قبر فاطمہ کے اندر لغزش پیدا ہوتی ہے اور آواز آتی ہے بیٹا حسین بس کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے میری قبر پھٹ جائے اور مجھے باہر آنا پڑے۔ اے میرے بیٹے حسین جاؤ اور اسلام کی یابیاری کے لیے جاؤ، اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے جاؤ۔ بیٹا حسین ہر حال میں صبر کرنا اور صبر کا دامن اپنے ہاتھوں سے تھام کر کے رکھنا۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ایمان والو تم مدد مانگو صبر سے اور نماز سے، لیکن مسلمانوں آج ہمارے مسلمان بھائی ان کے اندر صبر اور نماز کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا مدد مانگو صبر سے اور نماز سے، لیکن میرا مسلمان بھائی ان سے بہت دور ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام حسین نے اپنی والدہ کی قبر انور پہ حاضری دینے کے بعد اپنے بہن زینب کے ساتھ پھر آتے ہیں اور سامان سفر تیار ہوتا ہے۔ تیار ہونے کے بعد جیسے ہی مؤذن نے
اذان کے کلمات کہے اور صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، اونٹوں کے اوپر سامان لاد دیے گئے۔ سامان لادنے کے بعد برادران ملت اسلامیہ، آپ رات کی تاریکی میں جیسے ہی نکلنا چاہے، ابھی آپ کی بیٹی حضرت صغرا کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میں اپنے باپ امام حسین کے ساتھ نہیں جا رہی ہوں، میں اپنے بھائی علی اکبر کے ساتھ نہیں جا رہی ہوں، میں آن و محمد کے ساتھ نہیں جا رہی ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، بیوی صغرا تو یہ جان رہی ہیں کہ میں بھی اپنے والد کے ساتھ جانے والی ہوں، لیکن جیسے ہی سامان سفر تیار ہوا، آپ چلنے کے لیے روانہ ہونے لگے۔ اس کے بعد امام حسین نے اپنی بیٹی حضرت صغرا کو اپنے سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد آپ کی پیشانیوں کو چوما۔ چومنے کے بعد کہا، میری بیٹی صغرا تم بیمار ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مدینے میں رہو، نانا پاک کے در و دیوار کو دیکھتی رہو، نانا پاک کے روزے کو دیکھتی رہو۔ تم بیمار ہو، راستے کی دشواریاں برداشت نہ کر سکو گی، تم بیمار ہو، بہت لمبا راستہ ہے، طے نہ کر سکو گی۔ برادران ملت اسلامیہ، جیسے ہی اتنا سنا ہے حضرت صغرا نے کہ فوراً بے ہوش ہو کر کے گر پڑتی ہیں، اور جیسے ہی ہوش آیا ہے فوراً اٹھ کر کے کبھی ماں بیوی شہر بانوں کے قدموں کو پکڑ رہی ہیں، کبھی اپنے بھائی علی اکبر کے پاؤں کو پکڑ رہی ہیں۔ بھیا مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ سارا کا سارا نورانی قافلہ چلا جا رہا ہے، آخر مجھے جو ہے جب دوا کی ضرورت ہوگی مجھے دوا کون دے گا؟ مجھے پانی کی ضرورت ہوگی مجھے پانی کون دے گا؟ اے میرے والد محترم، مجھے تنہا مت چھوڑو۔ ایک میرے والد محترم، بیٹی سمجھ کر کے نہ صحیح، ایک غلام اور کنیز سمجھ کر کے مجھے اپنے ساتھ لے کر کے چلو، لیکن آپ کی کوئی بات قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ امام حسین نے کہا، بیٹی صغرا تم بیمار ہو، تم مدینے میں رہو۔ جب اتنا دیکھا حضرت صغرا نے فوراً اپنے بھائی علی اکبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیتی ہیں۔ بھائی سمجھ جاتا ہے کہ میری بہن صغرا کہنا کیا چاہتی ہے۔ اس کے بعد علی اکبر نے کہا، اے میرے ابا حضور حسین، اگر آپ کی بہن زینب آپ کے ساتھ جا سکتی ہے تو پھر میری بہن صغرا ہمارے ساتھ کیوں نہیں جا سکتی ہے؟ اتنا سنا امام حسین نے اور کہا، میرے بیٹے علی اکبر تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میری بہن زینب کی بات کرتے ہو؟ ارے میری بہن زینب ہی تو ہے تو تمام شہیدوں کو لاشوں کو ڈھو ڈھو کر کے خیمے کے اندر لائے گی۔ میری بہن زینب ہی ہوگی جو عباس علمبردار کے کٹے ہوئے بازو کو سمیٹنے والی ہے۔ میری بہن زینب تمام شہیدوں کو لاشوں کو ڈھو ڈھو کر کے لانے والی ہے، تم میرے بہن زینب کی بات کرتے ہو؟ برادران ملت اسلامیہ، حضرت صغرا امام حسین کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، تجھ سے کوئی سواری نہ لوں گی، کربلا تک میں پیدل چلوں گی اور اپنا دکھ نہ بتاؤں گی تجھ تو، راستے میں نہ ستاؤں گی تجھ کو، اور جب کبھی گھبرائے گا دل میرا دیکھ لوں گی میں اصغر کا چہرہ۔ برادران ملت اسلامیہ، لیکن آپ کی کوئی فریاد قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ امام حسین نے اپنی بیٹی صغرا کو وہیں چھوڑ دیا اور یہ نورانی قافلہ مدینے سے روانہ ہو گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، قافلہ روانہ ہونے کے بعد روزانہ کا معمول تھا حضرت صغرا کا کہ وہ صبح کو گھر سے باہر نکلتی، شام تک اپنے جو ہے نورانی قافلے اپنے گھر والوں کا انتظار کرتی ہیں۔ معمول کے مطابق کئی دنوں تک اب راستہ دیکھتی رہی۔ امام حسین نے کہا تھا، اے میری بیٹی صغرا، 1 مہینے کے بعد علی اکبر آئیں گے، تجھے لے کر کے جائیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک دن دیکھتے دیکھتے حضرت صغرا نے کیا دیکھا کہ پرندے ہیں صبح کو گھونسلوں سے باہر نکلے، شام کو پھر اپنے گھونسلوں کے اندر آ گئے۔ اس نے دیکھا جب حضرت صغرا نے کہا، اے میرے پروردگار، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے پرندے جو صبح کو اپنے گھر سے باہر نکلے تو شام کو واپس آ گئے، لیکن میرے گھر کا کوئی پتہ نہ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنے کے بعد اسلام ہم تک پہنچا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کھیل ہے۔ مسلمانوں، اس اسلام کی آبیاری کے لیے کربلا کے تمام شہیدوں نے اپنے جانوں کی قربانیاں دی ہے۔ کربلا کے تمام شہیدوں نے اپنے خون سے اسلام کے پودے کو چیچا ہے۔ دشمنوں نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے، یزید نے یہ سمجھا تھا کہ ہم اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے، لیکن اسے کیا معلوم تھا، تم جتنا ہی تراشو گے یہ اس سے سوا ہوگا، تم جتنا ہی تراشو گے یہ اس سے سوا ہوگا۔ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو گے ہرا ہوگا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہم ہر کربلا کے بعد۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے آگے کا بیان کل انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام۔